ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج بھارتی مظالم کے خلاف اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر میں آج مکمل ہڑتال ہے، جبکہ پاکستان اور دنیا بھر میں احتجاجی مارچ، ریلیاں اور سیمینار منعقد ہوئے ہیں۔ آزاد کشمیر میں 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی فوج کے حملے اور بی جے پی کی زیر قیادت ہندوتوا حکومت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کے خصوصی حیثیت کی منسوخی کی مذمت کے لیے تمام اضلاع اور تحصیل ہیڈ کوارٹر میں احتجاجی مارچ، ریلیاں اور سیمینارز منعقد ہوا۔ ریاستی دارالحکومت مظفر آباد میں کشمیر لبریشن کمیشن نے ایک احتجاجی مظاہرے کا اہتمام کیا، جس کے بعد ایک ریلی نکالی گئی۔ اسی طرح پاسبان حریت جموں کشمیر، کشمیری مہاجرین، دیگر حریت تنظیموں اور سیاسی و مذہبی جماعتوں نے یوم سیاہ منانے کے لیے بھارت مخالف ریلیوں اور سیمینارز کا اہتمام کیا۔ صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے دنیا بھر کے کشمیریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارت کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں۔ اکتوبر 1947 کو بھارت کا جموں کشمیر پر جابرانہ قبضے کے خلاف 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر اسلام آباد شارع دستور پر ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ سول سوسائٹی کے ارکان اور طلباء و تعداد بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ ریلی کے شرکاء کی جانب سے کشمیر کی آزادی کے حق میں اور بھارتی قبضے کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ کشمیریوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر جاری کیے گئے پیغام میں شہباز شریف نے کہا ہے کہ 77 سال قبل آج کے دن بھارت نے سری نگر پر اپنی افواج اتار کر کشمیر کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جائز خواہش کو دبایا ہے۔ بھارت UN سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہا ہے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ کشمیریوں کی قربانیوں کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بھارت 5 اگست 2019 سے مقبوضہ کشمیر پر گرفت مضبوط کرنے کے لیے یکے بعد دیگر اقدامات کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کے مذموم عزائم کا مقصد مقبوضہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو نقصان پہنچانا ہے۔ بھارت کا مقصد کشمیری عوام کو مستقبل کا فیصلہ کرنے کے ان کے جمہوری حق سے محروم کرنا ہے۔ مظلوم کشمیری عوام کے لیے ہماری حمایت غیر متزلزل رہی ہے اور ہمیشہ ہی رہے گی۔ پیپلز پارٹی کے لیے کشمیر کوز ہمیشہ بنیادی اہمیت کا حامل معاملہ ہے۔ مقبوضہ آبادی میں بنیادی حقوق اور آزادی کا مطالبہ کرنے والے عوام کی آواز کو دبانے کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر پیغام، کہا خطے میں انصاف، امن اور آزادی کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی کشمیر کوز کے لیے کاوشیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر جاری ایک پیغام میں کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں تسلیم شدہ کشمیریوں کا حق خود ارادیت ایک انسانی حق ہے۔ عالمی برادری کشمیر کے تصفیہ طلب بحران کو حل کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے۔ مظلوم کشمیری عوام کے لیے ہماری حمایت غیر متزلزل رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ بلاول بھٹو زرداری کا مزید کہنا تھا کہ قائد عوام شہید بھٹو کا کشمیر کے لیے بے مثال ویژن آج بھی مشعل راہ ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی عالمی سطح پر کشمیر کے لیے جد و جہد ہمیشہ یاد رکھی جائے گی اور صدر زرداری اس عظیم مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے آج بھی پوری استقامت کے ساتھ پرعزم ہے۔ بھارتی قبضہ اور جمہوریت کے 77 سال مکمل۔ آج کا دن دنیا کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا پیغام، ہم کشمیری عوام کے ساتھ ہیں اور بھارتی مظالم کے خلاف کشمیری عوام کی حمایت جاری رکھیں گے۔ بھارت نے غازیبانہ قبضہ کر کے کشمیری عوام پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے۔ بھارت نے سازش کے ذریعے کشمیر پر اپنا جابرانہ قبضہ جمایا اور مسلمانوں کا قتل عام کیا، جس کے خلاف ہر مہذب معاشرے کو آواز بلند کرنی چاہیے۔ بھارتی جبر کے خلاف اقوام عالم کو بھارت پر دباؤ ڈالنا ہوگا۔ وفاقی وزیر امیر مقام کا یوم یکجہتی کشمیر ریلی سے خطاب، کہا عالمی برادری کی مسئلہ کشمیر پر خاموشی معنی خیز ہے، بلکہ عالمی برادری کا کردار مجرمانہ غفلت کے مترادف ہے۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کل جماعتی حریت کانفرنس کے ڈپٹی کنوینر محمد فاروق رحمانی نے کہا کہ بھارت تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود
کشمیری عوام کو نہیں جھکا سکا۔ شدید مظالم کے باوجود کشمیری حوصلے اور جرأت سے تمام مظالم کا سامنا کر رہے ہیں۔ کشمیر میں بچے بھی اپنی آزادی کی جنگ تنہا لڑ رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا، بھارت کالے قوانین کے تحت حکمرانی کر رہا ہے، یہ حکمرانی زبردستی کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے محمد فاروق نے کشمیریوں سے بھرپور اظہار یکجہتی پر پاکستانی اداروں اور عوام کا بھی شکریہ ادا کیا۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نکالی گئی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کشمیری رہنما مشال ملک کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کی 7ویں نسل بھارتی مظالم کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہے۔ کشمیر میں مظالم کی انتہا ہو چکی ہے۔ مظالم اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ معصوم کشمیری بچے اسکول تک نہیں جا سکتے۔ آزادی کے حق میں نکلنے والے کشمیری بچے جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ ریلی کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے پیاروں کی میتیں تک نہیں دی جاتی۔ بھارت نے کشمیریوں کے تمام حقوق سلب رکھے ہیں۔ پاکستان دنیا بھر میں کشمیریوں کے ساتھ مل کر یہ دن مناتا ہے۔ عوام ساتھ ہوں تو دنیا کے بڑے سے بڑے فرعون ہار جاتے ہیں۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں، چودھری شجاعت حسین نے اپنی پارٹی کو ملک بھر میں متحرک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ڈاکٹر امجد پارٹی کے چیف آرگنائزر مقرر کر دیے گئے۔ ذرائع کے مطابق کاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے اپنی پارٹی کو ملک بھر میں متحرک کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے اپنے پرانے ساتھی ڈاکٹر امجد کو پارٹی کا چیف آرگنائزر مقرر کیا، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ چودھری شجاعت حسین نے ڈاکٹر امجد کو ناراض ساتھیوں کو منا کر ملک گیر تنظیم ہدایت کی اور کہا بیرون ممالک بھی پارٹی کی تنظیم نو کی جائے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ سیاسی استحکام کے لیے دیگر جماعتوں سے بھی رابطے بہتر بنائے جائیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے، اسرائیل اس وقت ایران، فلسطین اور لبنان کے مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی بانی پی ٹی آئی کی حمایت بھی کر رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور اسرائیل گٹھ جوڑ کا ایک واضح ثبوت ہے۔ مزید کہا، اگر 27ویں آئینی ترمیم کی ضرورت پڑی اور مولانا سے بات کا وقت آیا تو ہم بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا ہے، پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت نے عوام کو لائف انشورنس فراہم کرنے کا انقلابی منصوبہ منظور کر لیا ہے۔ صوبے کی 49% آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ مشیر اطلاعات کے پی نے کہا کہ صوبائی حکومت نے عوام کو لائف انشورنس فراہم کرنے کا انقلابی منصوبہ تیار کیا ہے۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ ایک فرد کی موت پورے خاندان کو مالی بحران میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جانی نقصان کی تلافی ناممکن ہے، مگر حکومت کا متاثرہ خاندانوں کی مالی معاونت کے لیے یہ بڑا اقدام ہے۔ خبر دیں گے، مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف مختصر دورے پر لندن پہنچ گئے۔ ایون فیلڈ پہنچنے پر نون لیگی کارکنوں نے نواز شریف کا استقبال کیا۔ نواز شریف کے رہائش گاہ کے باہر احتجاج کرنے والوں نے نعرے لگائے۔ پولیس کو نواز شریف کی گاڑی ایون فیلڈ میں داخل ہونے کے لیے مدد کرنا پڑی۔ آئینی ترمیم کا معاملہ، مظاہرین کی نعرے بازی کی وجہ سے نواز شریف میڈیا سے بات کیے بغیر اپنی رہائش گاہ چلے گئے۔ نواز شریف کی حمایت اور مخالفت میں مظاہرہ کرنے والوں کو قابو میں رکھنے کے لیے پولیس اہلکار سڑک کے درمیان میں کھڑے رہے۔ نواز شریف لندن میں منگل کو امریکہ روانہ ہو جائیں گے۔ امریکہ میں 4 دن قیام کے بعد واپس لندن پہنچیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف لاہور کی تنظیم سازی کا معاملہ، پی ٹی آئی کی جانب سے متعلقہ افراد سے پوچھے بغیر نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کا ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے۔ نئے مقرر ہونے والے نائب صدر لاہور نے عہدہ لینے سے انکار کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف لاہور کی تنظیم سازی کا معاملہ تاحال حل نہیں ہو سکا۔ لاہور تنظیم کے اپنے عہدیدار نے صدر لاہور پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ صدر پی ٹی آئی لاہور شیخ امتیاز نے صدیق خان کو نائب صدر لاہور مقرر کیا۔ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد صدیق خان نے عہدہ لینے سے انکار کر دیا۔ صدیق خان کا شیخ امتیاز کو بھیجا گیا آڈیو میسج بھی سامنے آ گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ مجھ سے پوچھے بغیر نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، مجھے اس عہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ امتیاز محمود کی جانب سے عہدے کو قبول نہیں کرتا، میں اس عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں۔
چیف جسٹس نے سپریم کورٹ کے جج جسٹس محمد علی مظہر کو ٹاسک دے دیا ہے۔ منصوبے کے تحت سپریم کورٹ کی تمام کورٹ رومز میں لائیو اسٹریمنگ سروس فراہم کی جائے گی۔ کورٹ رومز میں لائیو اسٹریمنگ کی سروس چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی خصوصی ہدایات پر کی جا رہی ہے۔ لائیو اسٹریمنگ کی سروس سائلین کی رضامندی کے ساتھ مشروط ہوگی۔ کسی خاتون سائل کی رضامندی کے تحت کیس کی سماعت میں رازداری برتی جائے گی۔ لائیو اسٹریمنگ کی سروس کے تحت عدالت کی کارروائی تک دنیا بھر سے رسائی حاصل ہوگی۔ اس سروس کے ذریعے اوورسیز پاکستانی سائلین بھی اپنے مقدمات کی سماعت براہ راست دیکھ سکیں گے۔ لائیو اسٹریمنگ سروس کے لیے مطلوبہ کیمرے سمیت دیگر آلات کی خریداری کے لیے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ نامزد کمیٹی پروپوزل تیار کر کے حتمی منظوری کے لیے چیف جسٹس پاکستان کو بھجوائے گی۔ پاکستان آئی ایم ایف کی 3 شرائط پوری کرنے میں ناکام رہا۔ آئی ایم ایف معاہدے کے تحت صوبوں کو رواں مالی سال 1217 ارب کیش سرپلس دکھانا ہے۔ چاروں صوبائی حکومتوں نے عوام سے 184 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کرنا تھا۔ صوبائی حکومتوں نے 213 ارب روپے جمع کیے ہیں جو ہدف سے 29 ارب روپے یا 16% زیادہ ہیں، مگر اس کے باوجود وہ کیش سرپلس جنریٹ نہیں کر سکے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ مقامی اور عالمی مارکیٹ سے اپنی شرائط پر قرضے لیں گے۔ عالمی اداروں کو ترقی پذیر ممالک کے لیے کلائمیٹ فائنینسنگ میں رعایت دینی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں وقت کے ساتھ جدت لائی جا رہی ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وقت کی ضرورت تھا اور اب بھی ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے کے حوالے سے سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نمائندوں سے ملاقاتیں کی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ بہت تعمیری بات چیت ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ملاقاتوں میں پاکستان میں مہنگائی میں کمی اور بنیادی شرح سود میں کمی کو سراہا گیا۔ تمام اداروں نے پاکستان کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کے اپوزیشن میں رہنے کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ پی ٹی آئی نے مستقبل میں بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ چلنے اور مشترکہ لاہ عمل اختیار کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ جے یو آئی نے ساتھ چلنے کے لیے پی ٹی آئی سے کئی سوالات کے جوابات مانگ لیے ہیں۔ جے یو آئی نے پی ٹی آئی قیادت سے بے اختیار اور قوت فیصلہ نہ ہونے کی شکایت کی ہے۔ سوال کیا ہے کہ طویل کوششوں سے آئینی ترمیم کے مسودے سے متنازع ترامیم نکل جانے کے باوجود بھی پی ٹی آئی نے الگ راستہ کیوں چنا۔ بتایا جائے کہ بانی پی ٹی آئی کے بعد فیصلے کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے تاکہ آئندہ اس سے ہی بات کی جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی زین قریشی نے بطور ڈپٹی پارلیمانی لیڈر استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر بطور ڈپٹی پارلیمانی لیڈر رکن قومی اسمبلی استعفیٰ دینے کا اعلان کیا اور اس کی وجہ پارٹی کی جانب سے دیے جانے والے شوکاز کو قرار دیا۔ زین قریشی نے لکھا کہ میں نے پارٹی کی جانب سے بھیجے گئے شوکاز نوٹس کا جواب دے دیا ہے۔ آزادانہ اور شفاف انکوائری اور پارٹی کے حامیوں کے جذبات کو تسلیم کرتے ہوئے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کے عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی پارٹی، اپنے لیڈر بانی پی ٹی آئی اور اپنے والد کا وفادار تھا، ہوں اور رہوں گا۔ تحریک انصاف کا بانی پی ٹی آئی کو جیل میں سہولیات کی فراہمی کے لیے دائر درخواست سے لا تعلقی کا اعلان۔ پی ٹی آئی نے اپنے بانی پی ٹی آئی کو جیل میں سہولیات کی فراہمی کے لیے ایڈوکیٹ فیصل چودھری کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ ایڈوکیٹ فیصل چودھری نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ درخواست چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی رضامندی سے ظاہر کی گئی تھی، تاہم بیرسٹر گوہر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنی پوسٹ میں کہا ہے کہ فیصل چودھری نے یہ درخواست ہماری لیگل ٹیم کی ہدایت کے برعکس بانی پی ٹی آئی کا پرانا وکالت نامہ استعمال کرتے ہوئے خود دائر کی۔ ایک روز قبل فیصل چودھری کو پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم سے باہر کر دیا گیا تھا اور پارٹی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے انہیں بانی پی ٹی آئی سے متعلق تمام مقدمات سے علیحدہ کر دیا تھا، جبکہ انہیں پی ٹی آئی کے وکلا کے واٹس ایپ گروپ سے بھی ہٹا دیا گیا تھا۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ملک میں جعلی کاروباری رسیدوں کے ذریعے ہونے والی ٹیکس چوری روکنے کے لیے وفاقی دارالحکومت میں صارفین کے لیے پی او ایس انعامی اسکیم کا دوبارہ اجرا کر دیا۔ ایف بی آر کے مطابق ایف بی آر کے کمپیوٹرائز سسٹم سے منسلک ریٹیلر سے شاپنگ کرنے پر انعام ملے گا۔ قراندازی کے ذریعے 5,000 روپے تک کی رسید پر 10,000 روپے انعام ملے گا۔ 5,000 روپے سے زائد کی رسید پر 20,000 روپے انعام ملے گا۔ حکام کے مطابق کچھ پی او ایس ٹیئر 1 ریٹیلر
डीलर सार्फिन को जाली रसीदें जारी कर रहे हैं। सार्फिन जाली रसीद आसान टैक्स ऐप के जरिए रिपोर्ट करें। रसीद पर टैक्स आसान मोबाइल ऐप के जरिए QR कोड मौजूद होने की तस्दीक कर लें। सार्फिन दुकानदार से कच्ची रसीद लेने से साफ इनकार करें। 11 नवंबर से इस्लामाबाद के तमाम बिजनेसेस पर स्कीम का इतलाक होगा। 30 नवंबर से पूरे मुल्क में इनामी स्कीम शुरू की जाएगी। खबर आपको देंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। PCB ने 25 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बना लिया है। शान मसूद की B कैटेगरी कप्तानी से मशरूत है। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को B कैटेगरी में रखा गया है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान A कैटेगरी में बरकरार हैं। सरफराज अहमद को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप कर दिया गया है, जबकि अब्दुल्ला शफीक, शादाब खान और अबरार अहमद, साजिद खान समेत तमाम खिलाड़ी सलमान अली आगा और सऊद शकील C कैटेगरी में शामिल हैं। इसके अलावा आमिर जमाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हुरैरा और मीर हमजा, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली, उस्मान खान, इरफान खान न्याजी समेत हसीबुल्ला खान, अब्बास आफरीदी और कामरान गुलाम को भी D कैटेगरी में रखा गया है। मौसम का अहवाल शामिल करें। आपको बताएं, महकमा मौसमियात ने कराची में मजीद 2 से 3 रोज दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान जाहिर कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची और ज़ीर सिंध गर्म मौसम की लपेट में रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में दिन का दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि दिन के पहले निसफ हिस्से में शुमाल मगरिब और शुमाल से गर्म हवाएं जारी रहेंगी। महकमा मौसमियात ने सजावल, ठट्टा, हैदराबाद, उमरकोट, मीरपुर खास और थरपारकर में भी 2 से 3 रोज दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान जाहिर किया है। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। फिजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर ने दुनिया भर के शहरों को पीछे छोड़ दिया है। आज बागों के शहर लाहौर का AQI 696 पर जा पहुंचा है। लाहौर में अमरीकी काउंसलेट के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 916, DHMA AQI 882, जबकि मरातब अली रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 810 रिकॉर्ड किया गया। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी से शहरी नज़ला, जुकाम और खांसी जैसी बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। तिब्बी माहिरीन ने स्मोक के मुज़र असरात से बचने के लिए शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत की है। खैबर पख्तूनख्वा में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। इंसदादे पोलियो मुहिम कल 28 अक्टूबर से 2 मरहलों में शुरू की जाएगी। पहले मरहले के दौरान बनू, शुमाली, जनूबी वज़ीरिस्तान, मर्दान, कोहाट समेत 33 अजला में मुहिम चलाई जाएगी। 5 साल से कम उम्र के 72 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। बच्चों को क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए विटामिन A के इजाफी खुराक भी दी जाएगी। पोलियो मुहिम के लिए पोलियो वर्कर्स की 40,000 से ज़ायद टीमें तश्कील दी गई हैं, जबकि पोलियो टीमों की हिफाजत के लिए 8,000 से ज़ायद एरिया इंचार्ज और सिक्योरिटी के लिए 50,000 एहलकार तैनात किए गए हैं। और अब खबर यह है कि ईरान पर इसराइल के हमले के बाद पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पाकिस्तानी हुदूद में आने वाले फ़िज़ाई ट्रैफिक की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। ज़रा के मुताबिक ईरानी फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश की वजह से परवाज़ें ईरान के बजाय मस्कत की हुदूद से गुजर रही हैं, जबकि मगरबी सम से पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद की तरफ आने वाली तमाम परवाज़ों की मॉनिटरिंग की जा रही है और हर परवाज़ को तस्दीक के बाद दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। 24 अक्टूबर को फिलिपाइन से टकराने वाले समुद्री तूफान ट्रॉमी से तबाही का सिलसिला जारी है। तूफान के बायस पेश आने वाले मुख्तलिफ हादसात में अब तक 100 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रहायशी इलाकों में सैलाब और शदीद बारिशों की वजह से निज़ाम ज़िंदगी दरहम भरम हो गया और घरों में पानी जमा होने से शहरी घर की छतों पर महसूर होकर रह गए हैं। फिलिपीनी हुकाम का बताना है कि उन्हें तूफान के खतरे के बायस 5 लाख से ज़ायद लोगों को अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर करना पड़ा, जबकि सैलाबी सूरत-ए-हाल के बाद अब तक 40 अफराद लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। जख्मियों और लापता अफराद के बायस अमवात में इजाफे का भी खदशा है।